بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تغلق ایپیسوڈ 2۔ خسرو خان اپنی دلربا اداؤں سے بادشاہ پر چھا گیا تھا، جو چاہتا تھا وہی ہوتا۔ یہ ایک بے پڑھا لکھا جاہل شخص تھا، لیکن اس کے سامنے بڑے بڑوں کے سر جھکتے۔ اس میں اتنی قوت تھی کہ جسے چاہے عرش سے فرش پر اور فرش سے عرش پر پہنچا دے۔ بڑے بڑے امراء اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے۔ دنیا پرست عالم اس کے سامنے سر جھکا کر حاضر ہوتے تھے۔ فوج کے سردار اپنی ترقی کے لیے اس کا منہ تکتے تھے۔ ارباب نشاط کے قافلے اس کی دریا دلی اور فیاضی سے مالا مال تھے۔ ڈوم اور ڈھاری گویے اور نچلیے، طوائفیں اور رقاصائیں اس کے توسط سے بادشاہ کی خدمت میں پیش ہوتی تھی اور دامن آرزو گوہر مراد سے بھر کر واپس جاتی تھی۔ یہ بادشاہ کی آنکھ بن گیا تھا، وہ اس کی آنکھ سے دیکھتا تھا۔ یہ بادشاہ کا کان بن گیا تھا، وہ اس کان سے سنتا تھا۔ یہ بادشاہ کا دماغ بن گیا تھا، وہ اس دماغ سے سوچتا تھا۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ خسرو خان کے خلاف لب کشائی کر سکے۔ کسی میں حوصلہ نہ تھا کہ خسرو خان کی مخالفت میں بادشاہ کے سامنے زبان کھول سکے۔ کسی میں یارہ نہ تھا کہ خسرو خان کی مرضی میں مزاحم ہو سکے۔ وہ مسلمان تھا یا ہندو، وفادار تھا یا غدار، شریف تھا یا رذیل، جو کچھ بھی تھا بہت بڑی قوت تھا۔ اتنی بڑی قوت کہ خود بادشاہ اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ خسرو خان ابھی حال ہی میں دلی واپس آیا تھا، اور جب سے آیا تھا اور زیادہ کھیل کھیلا تھا۔ دلی سے باہر رہ کر اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ بادشاہ اس پر ہزار جان سے فریفتہ ہے، بغیر اس کے زندہ نہیں رہ سکتا، اس کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتا، اس کی کسی غلطی پر باز پرس نہیں کر سکتا، اس کی بڑی سے بڑی غلطی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جو اس کے منہ سے نکل جائے وہی صحیح ہے، خواہ وہ کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو۔ جو کچھ وہ چاہے اسے ہونا چاہیے، خواہ وہ خواہش کتنی ہی لغو اور محمل کیوں نہ ہو۔ قطب الدین نے تخت نشین ہو کر جب عہدے اور منصب تقسیم کیے تو خسرو خان کو ایک ایسا منصب سونپا جو زر پالش بھی تھا اور جس پر فائز رہ کر غیر معمولی اختیارات کا مالک بن گیا تھا۔ یہ اختیارات جو اسے حاصل تھے، ان سے بھی اس نے کوئی نیک کام نہیں کیا، ہمیشہ ان کا غلط استعمال کرتا رہا۔ قطب الدین دلی میں تھا اور خسرو خان دکن میں بیٹھا شہنشاہ ہندوستان پر حکومت کر رہا تھا۔ خسرو خان نے دکن میں اپنی خود مختاری کا منصوبہ مستحکم کر کے بندرگاہوں کے مسلمان سوداگروں کے اموال چھیننے اور ان کو قتل کرنے میں کوئی باک نہیں کیا، اور اس بات کے در پہ ہوا کہ شاہی سرداروں کو جو اس کے ہمراہ تھے قتل کر کے علم آزادی بلند کرے۔ ان حالات کا علم چندیری کے عالم ملک تیمور اور ملک گل افغان اور ملک تلیکا حاکم گوا کو جو بطور کمکی مامور تھے ہو گیا۔ انہوں نے خسرو خان کو لکھا کہ ہم کو تمہاری نیت درست نہیں معلوم ہوتی، اور ہمارے پاس ایسی شہادتیں موجود ہیں جن کی تردید نہیں کی جا سکتی، لہٰذا مناسب یہ ہے کہ تم ممبر و ملبار کی جانب سے فوراً دیوگھر پہنچو اور تمام ہاتھی اور خزانہ جو تمہارے پاس جمع ہے دہلی کی جانب روانہ کرو۔ خسرو خان نے اس میں لہت و لال کیا، مگر ان ہرسا عمرہ نے نہایت مستعدی اور ہوشیاری کے ساتھ خسرو خان کو مجبور کیا کہ وہ ہاتھ پاؤں نکالنے سے پیشتر دیوگھر واپس آئے۔ ادھر بادشاہ کو اطلاع دی کہ ہم نے خسرو خان کے فاسد ارادوں سے مطلع ہو کر اسے دیوگھر میں مجبور کر کے بٹھا دیا ہے۔ شاہی فرمان پہنچا کہ اس کو جس قدر جلد ممکن ہو بحفاظت ہمارے پاس پہنچا دو۔ چنانچہ پالکی میں سوار کر کے دیوگھر سے دہلی تک صرف 8 دن کے عرصے میں خسرو خان کو پہنچا دیا گیا۔ خسرو خان نے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر نمک حلال سرداروں کی شکایتیں کی اور کہا کہ انہوں نے حسد اور رش کی راہ سے مجھ کو بغاوت کے جرم میں محتم کیا ہے۔ ملک تیمور اور ملک تلیگا بھی بعد میں دہلی پہنچے اور تمام واقعات بادشاہ کو سنائے۔ ان کو امید تھی کہ بادشاہ اس حسن خدمت کے عوض کہ ہم نے فتنے کو سر ابھارنے سے پہلے ہی دبا دیا ہے ہمارا رتبہ بڑھائے گا، مگر بادشاہ نے خسرو خان کی پرفریب باتوں کو صحیح سمجھ کر ان امیروں کو مجرم قرار دیا۔ ملک تیمور کو چندیری کی حکومت سے معزول کر کے قید خانے میں ڈال دیا۔ دوسرے سرداروں کو بھی جنہوں نے خسرو خان کے خلاف گواہیاں دی تھی سزائیں دی گئی۔ اس طرز عمل کا یہ اثر ہوا کہ اس کے بعد کسی کو بھی خسرو خان یا اس کے بھائی کے خلاف کوئی لفظ زبان تک لانے کی جرت نہ رہی۔
خسرو خان کی جگہ دکن میں دوسرے سردار مامور کر دیے گئے اور خسرو خان بادشاہ کی خدمت میں رہ کر وزیر اعظم اور مدار المہام سلطنت کی حیثیت سے کاروبار سلطنت انجام دینے لگا۔ اور اب کس کی مجال تھی کہ وزیر اعظم اور مدار المہام کے سامنے جنبش لب بھی کر سکے؟ جس کا ہر اشارہ چشمے فرمان کی حیثیت رکھتا ہو، اسے ٹوکنے اور روکنے کی ہمت کون کر سکتا ہے؟ خسرو خان کو بہت بڑا آدمی تھا، لیکن نہایت ذہین اور ہوشیار بھی تھا۔ اس نے ایک طرف تو بادشاہ کو اپنی مٹھی میں رکھا، دوسری طرف بڑی ہوشیاری اور دانائی سے ان تمام لوگوں کو بلطائف الحیل راستے سے ہٹانا شروع کر دیا جو مخالف تھے یا جن سے مخالفت کا اندیشہ تھا، اور چن چن کر ایسے لوگوں کو اونچے اور کلیدی عہدوں پر فائز کیا جو اس کے پروردہ تھے اور کسی حال میں بھی اس کے خلاف نہیں جا سکتے تھے، جو بڑی سے بڑی غلطی اور غداری کے موقع پر بھی آنکھ بند کر کے اس کا ساتھ دے سکتے تھے اور کسی قیمت پر بھی نہ اس کے خلاف جا سکتے تھے، نہ اس کے منصوبوں میں رکاوٹ ڈال سکتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اگرچہ مسلمان تھے، لیکن انہوں نے اپنا دین، ایمان، ضمیر، ہر چیز خسرو خان کے ہاتھ فروخت کر دی تھی اور بہت خوش تھے۔ کارے کردے خسرو خان وزیر اعظم اور مدار المہام بن کر کچھ سے کچھ بن گیا۔ کل تک وہ کچھ نہ تھا اور آج وہ سب سے بڑا آدمی تھا۔ خزانہ اس کے تصرف میں تھا، پولیس اس کے ماتحت تھی، فوج پر اس کا اقتدار تھا، امرا اس کے ساتھ تھے، مکتبوں اور مدرسوں پر اس کی حکومت تھی، خانقاہوں اور زادیوں میں اس کا چرچا تھا، قصر ہزار ستون یعنی کوشک سلطانی میں اس کا سکہ چلتا تھا۔ اب اسے کوئی فکر نہیں تھی، کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ جس بات کو اس نے کبھی سوچا نہیں تھا وہ پوری ہو گئی تھی۔ جس منصب تک پہنچنے کا اس نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا، آج وہ اسی منصب پر فائز تھا۔ جس اقتدار و اختیار، جاہ و منزلت اور سطوت و شوکت کو وہ صرف بادشاہوں اور شہنشاہوں کے لیے مخصوص سمجھتا تھا، آج وہ اسے حاصل تھی۔ کل تک وہ دوسروں پر رش کرتا تھا، آج دوسرے اس پر رش کرتے تھے۔ پہلے وہ معمولی امیروں اور رئیسوں کی محفل میں بار نہیں پا سکتا تھا، اب مانے ہوئے امیر کبیر اور نواب اور وزیر اس کے دربار میں ڈرتے ہوئے اور سہمے ہوئے حاضر ہوتے تھے۔ پہلے وہ اپنے آقا کے اشارے چشم و آبرو پر نقد جان قربان کرتا تھا، اب دوسرے والائے مرتبت اس کے اشارہ چشم و آبرو پر رقص کرتے تھے۔ اب خسرو خان کو احساس ہوا کہ دکن یا گجرات سے بڑھ کر مجھ کو دہلی میں سلطنت اسلامیہ کے برباد کر دینے کا موقع میسر آ سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے سلطان کو بالکل اپنے ہاتھ میں لینے کی بیش از بیش کوششیں کی۔ ملک کافور کے مشیر و ہوا خواہ ہندو سب اس کے متوسلین میں شامل ہو گئے تھے۔ ملک کافور اس کی قوم اور اس کے وطن کا آدمی تھا۔ ملک کافور کی ناکامی اور بربادی کی تمام کیفیت وہ دیکھ چکا تھا۔ روزانہ ملک کافور کے مکان میں جو آج کل خسرو خان کا مکان تھا، ہندو رات کے وقت جمع ہوتے اور مشورے کرتے تھے۔ خسرو خان نے بڑی احتیاط اور نہایت چالاکی کے ساتھ تمام ان لوگوں کو جو اس کے حصول مقصد میں سد راہ نظر آتے تھے ایک ایک کر کے دہلی سے جدا کر دیا۔ کسی کو قید، کسی کو قتل کرایا، کسی کو دور دراز کے صوبوں میں بھیج دیا۔ پرانے زمانے کے ان امیروں کو جن کو کسی نہ کسی وجہ سے سلطان قطب الدین مبارک شاہ خلجی سے عناد تھا، دہلی میں بلا کر عہدے سپرد کیے گئے۔ جن لوگوں پر سلطان قطب الدین نے ظلم کیے تھے ان پر احسان و اکرام کی بارشیں کر کے اپنا ہمدرد اور بعض کو اپنا رازدار بھی بنا لیا۔ اس خفیہ انتظام کے بعد خسرو خان نے ایک روز بادشاہ کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھ پر حضور کی انتہا سے زیادہ مہربانیاں مبذول ہیں، اور حضور کی نظر التفات کا نتیجہ ہے کہ میں ایک ادنا درجے سے ترقی کر کے وزارت عظمیٰ اور مدار المہام کے بلند ترین مرتبے تک فائز ہو گیا ہوں۔ تاہم قدیمی عمرہ مجھ کو خاطر میں نہیں لاتے، کیونکہ جس طرح اور قدیمی عمرہ کے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں اور ہم قوموں کی جمعیتیں شہر میں موجود ہیں، میرے ہم قوموں اور رشتہ داروں کی کوئی جمعیت نہیں ہے۔ اگر بادشاہ اجازت مرحمت فرمائیں تو میں بھی اپنے رشتہ داروں کو شاہی انعام و اکرام اور منصب و جاگیر کی توقع دلا کر اپنے وطن سے بلواؤں، اور اس طرح میرا اثر و اقتدار بھی میرے عہدے کے موافق شہر میں قائم ہو جائے، اور بادشاہ جب مجھے کسی مہم پر مامور کرے تو میں اپنے ہم قوم لشکر کی مدد سے پوری آزادی اور اطمینان کے ساتھ اس مہم کو سر انجام دے سکوں۔ بادشاہ نے خسرو خان کی اس درخواست کو بلا تامل باخوشی منظور کر دیا، اور اس نے اپنے چچا رندھول اور جاہر دیو وغیرہ کو گجرات بھیج کر 20,000 گجراتیوں کو دہلی بلوا کر اپنی خاص فوج میں بھرتی کیا، اور اسی قدر نواح دہلی کے ہندوؤں کو اپنی جمعیت میں شامل کر کے 40,000 کا لشکر نہایت خاموشی کے ساتھ مرتب کیا۔ دہلی میں خود مختار اسلامی سلطنت قائم ہونے کے بعد یہ پہلا ہی موقع تھا
کہ براعظم ہندوستان کے شہنشاہ کی اجازت سے 40,000 سواروں کی ہندو فوج جمع ہوئی۔ ملک بہاولدین دبیر سے بادشاہ ناراض تھا اور اس کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ خسرو خان نے اس کی سفارش کر کے اس کو قتل ہونے سے بچا لیا اور اسی احسان کے بعد اس پر اور بھی احسانات کر کے اپنا ہوا خواہ بنایا۔ اس طرح کئی مسلمان نالائکوں کو اپنے ذل حمایت میں لے کر سلطان کے خلاف سازشوں میں شریک کار بنایا۔ دہلی کے بعد سر عمرہ میں صرف ایک قاضی ضیاء الدین ایسا شخص تھا جو سلطان سے آزاد گفتگو کر سکتا تھا اور سلطان کا سچا ہمدرد تھا۔ قاضی ضیاء الدین بادشاہ کا استاد اور قاضی خان کے نام سے مشہور تھا۔ کوشک سلطانی یعنی قصر ہزار ستون کے دروازوں کی حفاظت بھی اسی کے سپرد تھی۔ دہلی کے مسلمان ہندوؤں کے اقتدار اور ان کی قوت و شوکت اور فاسد ارادوں سے واقف تھے، مگر کسی کو یہ جرأت نہ تھی کہ سلطان کی خدمت میں خسرو خان کے خلاف ایک لفظ بھی زبان پر لائے۔ انہی ایام میں سلطان بغرض شکار دہلی سے سرسادہ کی طرف گیا۔ وہاں خسرو خان اور دوسرے ہندوؤں نے ارادہ کیا کہ سلطان کو شکار کھیلتے ہوئے جنگل میں قتل کر دیا جائے، مگر خسرو خان کے بعض ہمدردوں نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ یہ کام ہم کو قصر سلطانی میں انجام دینا چاہیے تاکہ دہلی پر قبضہ رہے۔ اگر یہاں قتل کیا گیا تو ممکن ہے دہلی پر قبضہ دشوار ہو اور مسلمان سردار ہمارے تخت سلطانی تک پہنچنے سے پہلے مخالفت پر اٹھ کھڑے ہوں۔ سلطان سرسادہ سے دہلی آیا اور قاضی خان نے شہر کی عام افواہوں سے متاثر ہو کر سلطان کی خدمت میں عرض کیا کہ ہندو فوج کی کثرت خطرے سے خالی نہیں ہے۔ میں نے سنا ہے کہ روزانہ خسرو خان کے مکان میں ہندو جمع ہو کر مشورے کرتے ہیں اور خسرو خان کا ارادہ ہے کہ سلطان کو قتل کر کے خود بادشاہ بن جائے۔ آپ کم از کم اتنا تو کریں کہ خسرو خان کی فوج کے بعض گجراتی ہندوؤں کو اپنے پاس تنہائی میں بلا کر ان سے اس معاملے کی نسبت استفسار فرمائے۔ ممکن ہے کہ وہ رعب سلطانی سے متاثر ہو کر سچ بیان کر دیں اور کوئی فتنہ برپا ہونے والا ہے تو اس سے آپ اپنی حفاظت کر سکیں۔ اگر خسرو خان بے گناہ ثابت ہو تو پھر سلطان کو موقع حاصل ہے کہ ازراہ قدردانی اس کی عزت و مرتبے میں اضافہ فرمائے۔ ابھی قاضی خان اپنی بات ختم نہ کرنے پایا تھا کہ خسرو خان بھی حاضر ہو گیا۔ سلطان نے قاضی خان کے سامنے ہی خسرو خان کو مخاطب کر کے کہا کہ تیری نسبت قاضی خان ایسا کہہ رہا ہے۔ یہ سن کر خسرو خان مکار نے فوراً ہی رونا شروع کر دیا اور رو رو کر کہنے لگا کہ یہ تمام مسلمان سردار اس لیے میرے دشمن ہو گئے ہیں کہ حضور نے مجھ کو سب سے بلند مرتبہ عطا کر دیا ہے۔ یہ ضرور مجھ کو حضور کے ہاتھوں سے قتل کروا کر رہیں گے اور جب تک مجھ کو آپ کے ہاتھوں سے قتل نہ کروا لیں گے کبھی چین سے نہ بیٹھیں گے۔ یہ کہہ کر اور بھی زیادہ زار و قطار رونے لگا۔ اس کو اس طرح روتا ہوا دیکھ کر بادشاہ کا دل بھی بھر آیا اور اس کو اپنے سینے سے لگا کر کہنے لگا کہ تیری نسبت اور تیری قوم کی نسبت میں کسی کو ہرگز صحیح نہیں سمجھ سکتا۔ تجھ کو بالکل مطمئن رہنا چاہیے۔ یہ رنگ دیکھ کر قاضی صاحب بادشاہ کی حماقت پر افسوس کرتے ہوئے اپنا سا منہ لے کر چلے آئے اور ان کو بھی خسرو خان یا دوسرے ہندوؤں کی نسبت بادشاہ سے کچھ کہنے کی جرأت نہ رہی۔ اس طرح خسرو خان کے راستے کا آخری کانٹا بھی ہٹ گیا۔ قاضی صاحب سے بڑا اور با اثر آدمی ساری مملکت میں کوئی نہیں تھا۔ ان کا علم، تدبر، وفاداری، معاملہ فہمی، ہر چیز شک و شبہ سے بالا تھی۔ بادشاہ کی خود سری، نخوت اور صفاقی اگر کسی کے سامنے سر جھکاتی تھی تو وہ قاضی صاحب کی ذات گرامی تھی۔ لیکن آج قاضی کو جس حقارت، مصیبت اور جس طرح ذلت اور رسوائی سے دوچار ہونا پڑا تھا، اس کے بعد اب میدان صاف تھا، نہ دشمن کی پرواہ نہ موت کا اندیشہ۔ اس کامیابی کے بعد خسرو خان نے ایک قدم بڑھایا۔ ایک رات موقع پا کر خسرو خان نے بادشاہ کی خدمت میں عرض کی کہ میں خداوند کے پاس سے اندھیرے اندھیرے اٹھ کر نیچے چلا جاتا ہوں، مگر اس وقت دروازہ بند ہوتا ہے، وہاں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اگر میرے آدمی یہیں قلعے کے اندر نیچے موجود رہیں تو مجھے تکلیف نہ ہو۔ چاہتا ہوں کہ خاص دروازے کی کنجی قاضی صاحب سے لے کر مجھے دے دی جائے۔ بادشاہ نے منظور کر لیا۔ منظور کرنا تھا کہ پرواریوں کا عملہ داخل ہو گیا، ہتھیار لگائے قلعے کے اندر آنے لگے اور نیچے کوٹریوں میں راتوں کو رہنے لگے اور بے باک ہو کر بادشاہ کے قتل کی باتیں کرنے لگے۔ یہ باتیں قاضی خان سنا کرتا اور سن سن کر خون کے گھونٹ پیا کرتا۔ لیکن قاضی صاحب کا دل مہر و وفا کا گنجینہ تھا۔ اس نے قطب الدین کی تربیت کی تھی، اس کی نشو نما میں حصہ لیا تھا، اسے پڑھایا تھا، اس کی ذہنی اور دماغی تکمیل کے پروان چڑھانے میں اپنی بہترین ذہنی اور دماغی صلاحیتیں صرف کر دی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں سے قطب الدین کو تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اور پھر ایک بات اور بھی تو تھی، قطب الدین لاکھ عیاش، بے پرواہ اور نااہل ہو، لیکن اس کے دم سے مسلمانوں کا بھرم تو قائم تھا۔ مسلمان ایک مرکز پر جمع تھے، ان کی سطوت و سہولت کا ڈنکا تو بج رہا تھا، کم از کم انتشار و پراگندگی سے تو محفوظ تھے۔
خانہ جنگ اور پیکار باہمی میں تو مبتلا نہیں تھے، لیکن اگر قطب الدین ختم ہوا، اگر اس کی جان چلی گئی، اگر وہ مارا گیا تو مسلمانوں کی مرکزیت پارا پارا ہو جائے گی، ان کا اتحاد و اتفاق ختم ہو جائے گا، ان کی سہولت و حشمت ختم ہو جائے گی، اور یہ خسرو خان جو بظاہر مسلمان ہے لیکن در حقیقت اسلام سے اور مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے، جو اپنے آقا کی وفاداری کا دم بھرتا ہے لیکن حقیقت میں اس کے قتل کا در پہ ہے، جو دہلی کی سلطنت اسلامیہ کا بدترین دشمن ہے اور اس حکومت کا تختہ الٹنے کی تدبیریں کر رہا ہے، اگر مالک تخت و تاج بن گیا تو کیا ہوگا؟ کیا یہ سلطنت جسے مسلمانوں نے خون پانی ایک کر کے قائم کیا ہے پارا پارا نہ ہو جائے گی؟ پھر اب کیا کیا جائے؟ کیا کیا جائے؟ خسرو خان کی موجودگی میں اس کی جو ذلت ہو چکی تھی، اس کے بعد اب اس کے لیے مجال دم زدن نہ تھی۔ ایک مرتبہ اس نے ہمت کر کے اس غدار اور وفا دشمن غلام کی بدنصیبی اور خباثت کی ساری داستان بیان کر دی تھی، مگر اس کا صلہ کیا ملا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ یہی نہ کہ اسے ذلیل ہونا پڑا اور خسرو خان کے مدارج میں، اعزاز میں اور اقتدار و اختیار میں اور زیادہ، بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اب اگر ایک مرتبہ پھر ہمت کر کے بادشاہ کو پوست کندہ حالات سے باخبر کیا جائے تو کیا ہوگا؟ کیا وہ سن لے گا؟ کیا وہ مان لے گا؟ کیا وہ اپنے طرز عمل میں اصلاح کرے گا؟ سنے یا نہ سنے، مانے یا نہ مانے، اصلاح کرے یا نہ کرے، مجھے بہرحال اپنا فرض ادا کرنا چاہیے۔ کم از کم میں اپنے فرض سے تو سبق دوش ہو جاؤں۔ یہ سوچ کر قاضی خان نے فیصلہ کر لیا کہ آج ہی بادشاہ کو اس عظیم خطرے کی طرف سے ایک مرتبہ پھر متوجہ کرے گا جو اس کے سر پر تیر قضا بن کر منڈلا رہا ہے، نتیجہ خواہ کچھ بھی ہو۔ اور ادھر جب قاضی خان خسرو خان کے خلاف یہ منصوبہ سوچ رہا تھا، خود خسرو خان بھی غافل نہ تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا ایک مرتبہ میری محبت کے جوش میں بادشاہ نے قاضی خان کو نظر انداز کر دیا، میری دل دہی کر دی، میرے آنسو اپنے دامن سے پونچھ دیے، لیکن ہر مرتبہ تو ایسا نہیں ہو سکتا، ہمیشہ تو ایسا نہیں ہو سکے گا۔ پانی پتھر پر گرتا ہے تو اپنا اثر چھوڑ جاتا ہے، رفتہ رفتہ اسے گھس دیتا ہے۔ آج بادشاہ میرے خلاف کسی کی، حتیٰ کہ قاضی خان کی بھی کوئی بات نہیں سنتا، لیکن یہ فضا ہمیشہ تو نہیں قائم رہے گی۔ خسرو خان اسی سوچ میں مستغرق تھا کہ اس کا ماموں رندھول آیا۔ اس نے خسرو خان کو فکرمند دیکھا تو کہا، کیا سوچ رہے ہو بیٹا؟ کچھ مضطرب اور پریشان نظر آ رہے ہو اس وقت، خیر تو ہے؟ خسرو خان نے کہا، ماموں جان کیا عرض کروں، ایسا معلوم ہوتا ہے ہمارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، ہم اس حکومت کا تختہ نہیں الٹ سکیں گے، ہم اس بادشاہ کو نہیں قتل کر سکیں گے، ہم ہندو حکومت نہیں قائم کر سکیں گے۔ کیا واقعی ایسا ہوگا؟ رندھول نے بگڑے ہوئے تیور سے کہا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ہم نے جو کچھ سوچا ہے وہ ہو کر رہے گا، لیکن کس طرح؟ صرف وقت کا انتظار ہے، اور وہ وقت کب آئے گا؟ جب قاضی خان اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اور وہ اس دنیا سے کب رخصت ہوگا؟ جب تم فیصلہ کر لو۔ یاد رکھو جب تک وہ زندہ ہے واقعی ہم اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وہ نہ جانے کس وقت در اندازی کر بیٹھے، اس سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ بتائیے، میں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ پھر تم قتل کر دیے جاؤ گے، میں قتل کر دیا جاؤں گا، تمہارے وہ ہم قوم اور ہم مذہب قتل کر دیے جائیں گے جنہیں بڑی حکمت عملی اور دور اندیشی سے کام لے کر تم نے ہزاروں کی تعداد میں اپنے ارد گرد اور کسر ہزار ستون کی چار دیواری میں جمع کر لیا ہے۔ کیا یہ سب ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہونا چاہیے۔ تو پھر قاضی خان کو راستے سے ہٹاؤ، یہی تدبیر ہے مقصد میں کامیاب ہونے کی۔ لیکن قاضی خان کی جان لینا آسان تو نہیں ہے۔ بہت آسان ہے بیٹے، بے حد آسان ہے، یہ کام چٹکی بجانے میں ہو سکتا ہے۔ ماموں وہ کس طرح؟ ابھی لوہا گرم ہے، اس وقت بادشاہ تمہاری محبت میں اندھا ہو رہا ہے، اب اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ اس نے تمہاری موجودگی میں اپنے استاد اور شہر کے بہت بڑے شخص قاضی خان کو ذلیل و رسوا کر کے چلتا کر دیا۔ اس وقت کسی نہ کسی بہانے سے اس کی جان بھی لی جا سکتی ہے، اسے قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن جتنا جتنا وقت گزرتا جائے گا، جتنی جتنی دیر ہوتی جائے گی، حالات ہمارے خلاف اور اس موافق ہوتے جائیں گے، اس لیے کہ ہمارا دشمن صرف قاضی خان نہیں ہے، یہاں کے بہت سے لوگ ہیں جن کی زبانیں خاموش ہیں لیکن دل ہمارے خلاف سلگ رہے ہیں۔ لیکن ایسے لوگوں کا تو میں تیا پاچا کر رہا ہوں، ان لوگوں کی ایک طویل فہرست مرتب ہو سکتی ہے جنہیں میں نے جلا وطن کر دیا، جن کی جاگیریں چھین لی، جنہیں دوسرے مقامات پر بھیج دیا، جنہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب کون ہے جسے خطرہ ہے؟ میرے بچے تم بھولے ہو، نادان اور بیوقوف بھی۔ کیا غلطی ہوئی مجھ سے؟
इससे बड़ी गलती क्या होगी कि अपनी जगह तुम मुतमईन हो। मुतमईन तो नहीं हो, लेकिन अंदेशा मंद भी नहीं। हालांकि जब तक कुतुबुद्दीन कत्ल ना हो जाए और तुम बादशाह ना बन जाओ, हरगिज मुतमईन ना होना चाहिए। दिल्ली का जरा जरा हमारा दुश्मन है। हर वो शख्स हमारा दुश्मन जानो ईमान है जो अपने तई मुसलमान कहता है, खौ वो इस देश का रहने वाला हो या बदेसी हो। वक्त आने पर इन सब का हमें किला कुमा करना है। वो तो होगा और जरूर होगा। हाँ, लेकिन काजी खान के कत्ल से पहले नहीं। तो फिर आप क्या चाहते हैं? बादशाह के पास जाओ, काजी खान के खिलाफ उसके कान भरो, उसे गद्दार, नमक हराम, वतन दुश्मन, मिल्लत फरोश, साजिशी और बादशाह का सबसे बड़ा दुश्मन साबित कर दो। उसके महजरे कत्ल पर उसके दस्तखत ले लो। आप कहते हैं तो ऐसा ही करूंगा। कब ऐसा ही करोगे? मौका देखते ही यह काम शुरू कर दूंगा। फिर वही बहस, वही नादानी। नेक काम में ताखीर नहीं करनी चाहिए। उठो, जाओ, अभी जाओ, इसी वक्त जाओ और अपना काम शुरू कर दो। तुम चलो, तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी आता हूं। खुसरो खान ने कोई जवाब नहीं दिया और उठकर सीधा बादशाह के महल की तरफ रवाना हो गया। उसने फैसला कर लिया था कि आज से काजी खान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। और जिस वक्त मामू भांचे में ये बातें हो रही थी, ठीक उसी वक्त कुतुबुद्दीन नशा शराब में बदमस्त अपने साक़ी गुलफाम से मुखातिब होकर कह रहा था, दुनिया की किसी ऐश में उस वक्त तक लज्जत नहीं मिल सकती जब तक खुसरो खान पास ना हो। उसे बुलाओ। यकायक इत्तला मिली कि काजी खान शर्फ बारियाबी हासिल करना चाहते हैं। काजी खान का नाम सुनकर बादशाह की तेवर चढ़ गए। हम नहीं मिल सकते इस वक्त। जुमला भी पूरा नहीं हुआ था कि काजी खान अंदर आ गए। काजी खान को देखकर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का नशा हरन हो गया। काजी खान को देखकर वो उठ खड़ा हुआ। आप तशरीफ ले आए, आइए आइए। काजी खान उस वक्त बहुत संजीदा नजर आ रहे थे। वो आए और बैठ गए। उन्होंने कहा, मैं कुछ कहना चाहता हूं। कुतुबुद्दीन समझ गया काजी खान साहब क्या कहेंगे। वो दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि खुसरो खान जल्द अज जल्द आए ताकि यह बला टले। लेकिन बज़ाहिर खुशखुल्की का इजहार करते हुए उसने कहा, शौक से फरमाइए, हम सुनेंगे और तवज्जो से सुनेंगे। काजी साहब ने खुसरो की अय्यारियों और गद्दारियों की सारी दास्तान एक मर्तबा फिर दोहरा दी। इतने में खुसरो खान हाजिर हो गया। बादशाह की जान में जान आई। उसने हस्बे साबिक फिर दोनों का सामना करा दिया। खुसरो खान ने महसूस किया कि मेरा सारा भरम काजी खान ने बादशाह के सामने खोल दिया, तो वह बादशाह के सामने झूठ मूठ रोने लगा और रो रो कर कहने लगा कि मुझ पर सबका दांत इस वजह से है कि जहां पनाह मुझसे मोहब्बत रखते हैं। अभी खुसरो खान ये कह ही रहा था कि खुसरो खान के मामू रंधोल ने जो हथियार लगाए और अपने साथियों को लिए घात में छुपा बैठा था, काजी खान को आन घेरा। दूसरी तरफ से जहरिया निकल खड़ा हुआ और काजी खान के सीने पर तीर खींच मारा। तीर खाते ही वो बेचारा तड़प कर मर गया। उसके मरते ही महल में चारों तरफ परदारी फैल गए और एक शोर मच गया। काजी खान की मौत एक शख्स की मौत ना थी, ये एक बादशाहत की मौत थी। एक मुल्क, एक कौम, एक मिल्लत की मौत थी। उस वक्त तो उन शेरों ने सिर्फ एक शख्स को हलाक किया था, लेकिन यह हलाकत बहुत जल्द बारूद का होलनाक और हैबतनाक शोला बनकर रोनमा होने वाली थी, जो मुसलमान कौम की तबाही, बर्बादी और हलाकत का पेश खेमा साबित होने वाली थी। आज अलाउद्दीन खिलजी की रूह अर्श बरी पर मसरूफ गिरिया व बका थी। यह मुल्क कितनी मुसीबतों और तकलीफों के बर्दाश्त करने के बाद उसके कब्जे में आया था। इस मुल्क को कब्जे में रखने के लिए उसने क्या क्या जतन ना किए थे, लेकिन आज इस मुल्क की ईंट से ईंट बजाने की तैयारियां हो रही थी और अलाउद्दीन कुछ नहीं कर सकता था। वो बेबस था। कितनी मेहनत से, कितनी मुशक्कत से, कितनी सख्तियां झेल कर इस मुल्क को उसने मुस्तहकम किया था। इस हुकूमत को उसने वुसअत दी थी और आज उसका नालायक बल्कि नाखल्फ बेटा बाप की बनाई हुई अजीम व जलील हुकूमत को खुद अपने हाथ से ढा रहा था। दिल्ली के लोग हैरत से ये तमाशा देखते थे और कुछ ना कर सकते थे। क्या करते, उनके बस में क्या था। काजी खान का कत्ल बज़ाहिर एक मामूली सा हादसा था, लेकिन दर हकीकत ये एक होलनाक मुस्तकबिल का पेश खेमा था। काजी खान नहीं कत्ल हुआ, मुस्लिम हुकूमत कत्ल हो गई। मुसलमानों की सतवत व शौकत कत्ल हो गई। हुकूमत इस्लामिया का दमखम कत्ल हो गया। इसी कत्ल से तारीख का वो तारीख तरीन दौर शुरू हुआ कि अगर वो बाकी रह जाता तो हिंदुस्तान से मुसलमान खत्म हो जाते, उनके आसार व नकूश मिट जाते, उनकी रवायात, फरमा रवाई और किश्वर कुशाई का खात्मा हो जाता। वो गुलाम बना लिए जाते और हमेशा हमेशा के लिए जिल्लत और गुमनामी के गड्ढे में जा गिरते। खुसरो खान के रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर काजी खान था। ये पत्थर हट गया, अब रास्ता साफ था।
اب کسی طرح کا اندیشہ نہیں تھا۔ قطب الدین اس کے بس میں تھا اور بیک اشارہ چشم اس کا رشتہ جسم و جان منقطع کیا جا سکتا تھا اور اس کے بعد نہایت ٹھاٹ اور شان سے ہندو حکومت قائم کی جا سکتی تھی۔ چنانچہ قاضی خان کے حادثہ قتل کے صرف دوسرے روز خسرو خان نے فیصلہ کر لیا کہ اب تامل اور تذبذب سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ سلطان قطب الدین خلجی کو قتل کر دینے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ رات کے وقت نماز عشاء کے بعد قصر ہزار ستون کے بالا خانے پر سلطان کی خدمت میں حسب معمول حاضر ہوا۔ نیچے دروازوں کی نگرانی اور پہرے بدلوانے کے لیے جو لوگ موجود تھے انہیں جہر دیو نے، جو رندھول کے ساتھ تھا، خنجر جھونک کر بڑی پھرتی سے قتل کر دیا۔ مسلح ہندوؤں کی ایک جمعیت لے کر فوراً پہرے والوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ جب شور و غوغا صحن میں بلند ہوا تو سلطان نے خسرو خان سے پوچھا، یہ کیسا شور ہے؟ خسرو خان فوراً اٹھ کر لبے بام آیا اور تھوڑی دیر تامل کر کے سلطان کے پاس واپس آ گیا اور کہا کہ سلطانی استبل کے چند گھوڑے کھل گئے ہیں، وہ صحن میں بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں اور لوگ ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے شور مچ رہا ہے۔ سلطان یہ سن کر مطمئن اور خسرو خان سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اسی وقت جہر دیو اور دوسرے ہندو جو اسی کام پر مامور تھے بالا خانے پر چڑھنے لگے۔ زینا کے دروازے پر ابراہیم اور اسحاق نامی پہرے دار موجود تھے۔ انہوں نے ان کو روکنا چاہا، لہٰذا دونوں مارے گئے اور قاتلوں کی یہ جماعت اوپر چڑھ آئی۔ ابراہیم اور اسحاق کے مزاحمت کرنے اور قتل ہونے کا شور چونکہ قریب ہی تھا، سلطان کو کچھ شک پیدا ہوا۔ قاتلوں کی اس جماعت کو بے محابہ شمشیر بدست آتے ہوئے دیکھ کر سلطان فوراً اٹھا اور محل سرائے کی طرف بھاگنے لگا۔ خسرو خان نے سمجھا کہ اگر سلطان محل سرائے کے اندر داخل ہو گیا تو پھر اس کے پکڑنے اور قتل کرنے میں دقت ہوگی، لہٰذا وہ فوراً سلطان کے پیچھے بھاگا اور محل سرائے کے دروازے میں داخل ہونے سے پہلے ہی سلطان کو جا لپیٹا۔ سلطان اپنے سر پر لمبے لمبے بال رکھتا تھا۔ خسرو خان کے ہاتھ میں سلطان کے بال آ گئے۔ سلطان طاقتور تھا، اس نے فوراً خسرو خان کو زمین پر پٹک دیا، مگر خسرو خان نے سلطان کے بال نہ چھوڑے۔ خسرو خان نیچے پڑا تھا اور سلطان اس کے اوپر تھا، مگر بالوں کی وجہ سے اٹھ کر بھاگ نہ سکتا تھا۔ اسی حالت میں جہر دیو پہنچ گیا اور دونوں کو گتھم گتھا دیکھ کر رات کی تاریکی کے سبب متامل ہوا کہ کہیں میرے ہاتھ سے خسرو خان زخمی نہ ہو جائے۔ خسرو خان نے پکارا کہ میں نیچے پڑا ہوں، میرے اوپر سلطان ہے، جلد ہی اپنا کام کرو ورنہ میرا کام تمام ہو جائے گا۔ جہر دیو نے سلطان کے پہلو میں خنجر جھونک دیا اور پھر اس کا سر کاٹ کر نیچے قصر ہزار ستون کے محل میں اوپر سے پھینک دیا۔ اس کے بعد خسرو خان رندھول اور دوسرے ہندو محل سرائے سلطانی میں داخل ہوئے۔ وہاں سلطان علاؤدین خلجی کی بیوی اور دوسری بے گناہ عورتوں کو قتل کر کے فرید خاں، منگو اور مر خاں پسرا نے سلطان علاؤدین کو قتل کیا اور خاندان الہی کے کسی متنفس کو زندہ نہ چھوڑا۔ اسی وقت جب کہ آدھی رات ہو چکی تھی، تمام امراء کو قصر ہزار ستون میں بلا توقف حاضر ہونے کا حکم بھجوایا۔ جب تمام امراء جمع ہو گئے تو ان سب کو گرفتار و نظر بند کر لیا۔ صبح ہوئی تو خسرو خان نے تاج شاہی سر پر رکھ کر تخت سلطنت پر جلوس کیا۔ امراء نے اطاعت قبول کی، جن کی نسبت کچھ شبہ تھا ان کو قتل کرا دیا۔ سلطان قطب الدین مبارک شاہ خلجی پنجم ربیع الاول 721 ہجری کو ہندوؤں کے ہاتھ سے شہید ہوا۔ 4 سال اور چند ماہ سلطنت کی۔ خسرو خان گو نمک حرام تھا، کور چشم تھا، احسان فراموش تھا، دون فطرت تھا، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں غیر معمولی طور پر سیاست اور تدبیر کے فن میں ماہر تھا۔ وہ پہلے ہی اہتمام کر چکا تھا کہ جو صوبہ دار دور دراز کے صوبوں میں مامور تھے، ان کے اکثر عزیز و اقارب دہلی میں موجود تھے۔ ان سب کی نگرانی اور دیکھ بھال کا بندوبست کیا گیا تاکہ یہ لوگ دہلی سے فرار نہ ہو سکیں اور وہ صوبہ دار اپنے ان عزیزوں کی وجہ سے سرکشی پر آمادہ نہ ہو سکیں۔ جن لوگوں کے اہل و عیال دہلی میں نہ تھے، ان کے بیٹوں اور بھائیوں کو خسرو خان نے پہلے ہی سلطان قطب الدین کے حکم سے بطور یرغمال دہلی بلوا لیا تھا، لہٰذا زبردست بغاوت کا اندیشہ نہ تھا۔ تمام صوبے داروں میں جس شخص کا سب سے زیادہ خیال تھا وہ غازی الملک تغلق صوبے دار دیپال پور تھا، جو سلطان علاؤدین کے زمانے سے مغل افغانی کے سبب بڑی شہرت اور اثر رکھتا تھا۔ غازی ملک تغلق کا بیٹا ملک فخر الدین جونا خان یعنی محمد تغلق دہلی میں موجود تھا۔ خسرو خان نے تخت نشین ہوتے ہی ملک جونا خان کو امیر آخور عہدہ عطا کیا اور اس کی سب سے زیادہ دل دہی اور خاطر مدارت کرنے لگا تاکہ اس کا باپ غازی ملک مخالفت پر آمادہ نہ ہو سکے۔ جاہر دیو جو قاضی خان اور سلطان قطب الدین خلجی کا قاتل تھا، زر و جواہرات سے تلوایا گیا۔ رندول کو رائے رایان کا خطاب ملا۔ اپنے بھائی حسام الدین کو خانے خانہ کا خطاب دیا۔ قصر ہزار ستون اور محل سرائے میں ہندو ہی ہندو نظر آنے لگے۔ دہلی میں پہلے ہی سے 40,000 ہندوؤں کی مسلح فوج موجود تھی۔
مسلمانوں کی کوئی طاقت دہلی میں باقی نہیں رہ گئی تھی۔ جو مسلمان موجود تھے ان کو خسرو خان نے اپنا ہم نوا بنا لیا تھا۔ اب بادشاہ ہو کر اس نے ہندوؤں کی بھرتی شروع کر دی۔ ہندوؤں میں جا بجا خوشیاں منائی گئی کہ دہلی پھر ہندوؤں کے قبضے میں آ گئی۔ خسرو خان کو اسلام سے پہلے ہی کوئی تعلق نہ تھا۔ اب بادشاہ بننے کے بعد اس نے اپنے نام کو تبدیل کرنا اس لیے مناسب نہ سمجھا کہ ملک میں بہت سے ایسے مسلمان سردار موجود تھے جن کو وہ فریب دے کر اپنی مخالفت سے باز رکھنے کا خواہاں اور بتدریج اسلامی سلطنت کو خالص ہندو سلطنت بنانا چاہتا تھا۔ باوجود ان تمام احتیاطوں کے خسرو اور حامیان خسرو کی پست فطرتی اپنا اثر دکھائے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ چنانچہ دہلی کی مسجدوں کو ہندوؤں نے مسلمانوں سے چھین لیا۔ مسجدوں کی محرابوں میں بت رکھے گئے اور مسجدوں کو مندر بنا کر ان میں گھنٹے بجنے اور بت پوجنے لگے۔ اذان کی آوازیں بلند ہونی موقوف ہوئی اور پھر اس سے بڑھ کر یہ حرکت ہوئی کہ مسلمانوں سے قرآن شریف زبردستی چھین چھین کر جمع کیے گئے۔ ان قرآن شریفوں کو ایک دوسرے پر رکھ کر خسرو خان کے دربار میں چھوٹے چھوٹے چبوترے بنا لیے گئے اور ان پر ہندو درباری بیٹھے۔ ذاتی اور قومی طور پر مسلمانوں کے بے آبروئی اور رسوائی کا کوئی دقیقہ نہیں اٹھ رہا۔ مولویوں کی توہین کی جاتی، صوفیوں کے ساتھ تذلیل کا برتاؤ کیا جاتا، امراء و رؤسا کو غلاموں سے بڑھ کر حقیر سمجھا جاتا، فوج اور پولیس سے مسلمان عہدیدار بغیر کسی خطا اور قصور کے برطرف کیے جانے لگے اور ان کی جگہ ہندوؤں کی بھرتی ہونے لگی۔ مسلمان یہ سارے جگر پاش اور دلدوز واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور خاموش تھے۔ اتنا بڑا ہولناک اور تباہ کن انقلاب اتنی صورت سے آ جائے گا اس کا انہیں وہم و گمان تک نہ تھا۔ کل تک قطب الدین خلجی زندہ تھا، وہ حکمران قوم تھے، ان کا سکہ چلتا تھا، ان کی سطوت شاہی سے زمین و آسمان کانپتے تھے، اور قطب الدین کے دھوکے سے قتل ہوتے ہی وہ یک بہ یک محکوم اور غلام قوم بن گئے۔ پہلے ان کی نگاہ لطف و کرم لوگوں کو فرش سے عرش پر پہنچا دیتی تھی، اب وہ اس شخص کے رحم و کرم کے محتاج تھے جو ان کا غلام رہ چکا تھا، جس پر ان کے بہت سے احسانات تھے۔ جس چالاکی اور ہوشیاری سے خسرو خان نے تدبیر کا پانسا پھینکا تھا وہ اس کی ذہانت اور فراست کا شاہکار تھا۔ اس نے اپنے منصوبے کو آخر وقت تک پوشیدہ رکھا، لیکن اس کا ایک ایک جزیہ طے کر لیا تھا، اور جیسے قطب الدین کی گردن کٹی پورے طور پر اس کا منصوبہ اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ بروئے کار آ گیا۔ کوئی بات بھی تو ایسی نہیں ہوئی جس سے کسی طرح کا خلل واقع ہونے کا اندیشہ ہوتا۔ مسلمان یہ منظر دیکھ رہے تھے اور کلیجہ محسوس کر رہ جاتے تھے، مگر یہ سن بسوئے فلک یا گریستن، بس یہی ان کا شغل رہ گیا تھا، اس کے سوا وہ کر ہی کیا سکتے تھے۔ قطب الدین خلجی کے دل میں غازی ملک یعنی غیاث الدین تغلق اور جونا خان یعنی محمد تغلق کی بہت زیادہ قدر و منزلت اور وقت تھی۔ خسرو خان ان دونوں کا بھی بدترین دشمن تھا۔ وہ بار بار بادشاہ کے کان ان دونوں کے خلاف بھرتا رہتا تھا، لیکن ہر مرتبہ ہر سازش اور غیبت کے موقع پر ان دونوں کے زبردست ناقابل فراموش اور معرکہ آرا کارنامے شفیع بن کر سامنے آ جاتے تھے۔ یا تو بادشاہ خاموش ہو جاتا تھا یا کوئی دوسری بات چھیڑ دیتا تھا، اور ایک مرتبہ تو اس نے اپنے قتل کے چند دن پہلے صاف صاف کہہ دیا تھا، خسرو خان تم مجھے بہت عزیز ہو، جو کچھ کہو میں ماننے کو تیار ہوں، مجھے تم سے محبت ہے اور محبت اندھی ہوتی ہے، وہ نفع و نقصان کو نہیں دیکھتی، تم نے جو چاہا وہ ہوا، جو چاہو گے وہ ہوگا، تم نے جو کہا وہ فرمان بن گیا، جو کہو گے وہ فرمان بن جائے گا، لیکن خبردار کبھی بھولے سے بھی آئندہ غازی ملک یا جونا خان کے خلاف ایک لفظ نہ کہنا۔ میں سب کچھ سن سکتا ہوں، یہ دونوں میرے دست بازو نہیں قلب اور روح ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو میری حکومت ختم ہو چکی ہوتی، ممکن ہے میں بھی ختم ہو چکا ہوتا۔ غازی ملک دیپال پور میں اپنی فوج کے ساتھ مقیم ہے، لیکن کیوں؟ کیا شکار کھیلنے کے لیے؟ کیا لطف و تفریح کے لیے؟ کیا عیش و عشرت کی لذتیں حاصل کرنے کے لیے؟ نہیں، اس لیے کہ مغلوں یعنی تاتاریوں کے فتنے کو روکے۔ یہ تاتاری وہ ہیں کہ دنیا ان سے کانپ رہی ہے، یہ انسان نہیں وحشی اور درندے ہیں، بلکہ درندے بھی ان سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہ شہروں کو ویران کر دیتے ہیں، عالیشان عمارتوں کو خاک کا ڈھیر بنا دیتے ہیں، انسانوں کے بڑے سے بڑے مجمع کو تہہ تہہ کر دیتے ہیں، یہ جہاں جاتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں۔ انہیں چنگیز کے وقت سے آج تک شکست نہیں ہوئی، دنیا کی بڑی اور مہذب قومیں انہیں قہر الہی سے تعبیر کرتی ہیں۔ ہندوستان پر بھی بار بار انہوں نے چڑھائی کی، ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک بھرپور اور انتہائی خطرناک حملہ کر چکے ہیں، مگر جانتے ہو اس سیل رواں کو کس نے روکا؟ تغلق نے، غازی ملک اور اس کے بیٹے جونا خان نے۔ آج بھی غازی ملک دیپال پور میں اپنی فوج کے ساتھ اس لیے پڑا ہے کہ جب ضرورت ہو جان نثاری اور فداکاری کا حق ادا کرے۔ جونا خان ہمارے پاس ہے اور جو ذمہ داریاں ہم نے اسے سونپ رکھی ہیں بڑی خوبی، دیانت اور سچائی کے ساتھ انہیں انجام دیتا ہے۔
کیونکہ ممکن ہے کہ ایسے وفاداروں کے خلاف ہم ایک حرف بھی سن سکیں۔ خسرو خان نے فوراً اپنے کان پکڑے، پھر بادشاہ کے قدموں پر گر گیا اور توبہ کرتے ہوئے کہا، معاف کر دیجئے، آئندہ ایسی غلطی غلام سے نہیں ہوگی۔ قطب الدین نے خسرو خان کو گلے سے لگا لیا اور کہا، ہمیں تم سے اسی سلامت روی کی امید تھی۔ چھوڑو یہ ذکر، کچھ اور باتیں کرو۔ اور پھر وہی عیش و عشرت کی باتیں شروع ہو گئی۔ قطب الدین کے قتل کے بعد بے شک خسرو خان بادشاہ بن گیا اور اتنی ہوشیاری سے اپنا دام بچھایا کہ کوئی بھی اس سے نہ نکل سکا، لیکن ایک شخص تھا جو اس کی زد سے باہر تھا، یہ غازی ملک تھا۔ غازی ملک ایک بہت بڑی طاقت تھی، وہ خود بھی بہادر اور شجاع تھا، دلیری اور جرت میں اپنی نظیر آپ، یکتا، بے ہمتا، پھر تنہا نہیں، ایک فوج گراں بھی تابع فرما موجود۔ لیکن غازی ملک کی قوت و طاقت اور حشمت و جلالت کا توڑ خسرو خان کے پاس موجود تھا، جونا خان۔ جونا خان خسرو خان کے قبضے میں تھا، اور جب تک جونا خان اس کے پاس تھا وہ اس سے ڈھال کا کام لے سکتا تھا، غازی ملک اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ دنیا میں ہر باپ کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے، لیکن جونا خان کا باپ غازی ملک تو فدا تھا اس پر، اور سچی بات یہ ہے کہ اس میں خوبیاں بھی ایسی ہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جو غازی ملک کی کمزوری اگر کوئی چیز تھی تو جونا خان